محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ہمارا سبق آیت نمبر 22 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا إِلَى آخر الآیہ سے ہے۔ دستور کے مطابق پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ مختصر انداز میں، اور پھر کچھ لفظی تحقیق اور پھر ترکیب۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر، اور ان اگر کنتم تمہیں کچھ شک ہو، کنتم کا ترجمہ ہوگا تمہیں ہو، اور اگر تمہیں ہو تو وَإِن کنتم، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہوا۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب اسی کو تھوڑا لفظوں کا ایر پھیر کر کے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبم، شک میں، شک میں، کس چیز کے شک میں؟ مما نزلنا، اس چیز سے شک میں، یا اس چیز کے شک میں جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، فاتو، اور ائتو، لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے جیسی کوئی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، شہداء، حمایتی، اپنے حمایتیوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اب اس میں اور اگر کنز الایمان میں اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، یہ کچھ کا جو لفظ بڑھایا ہے تو یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ جو نکرہ ہے تو نکرہ کے ترجمے میں عموماً کچھ، کوئی، بعض اس طرح کا لفظ بڑھایا جاتا، تو اس لیے کنز الایمان میں ترجمہ کیا اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ اس میں تو 2 بار ہے اور دوسرے ترجموں میں 2 بار نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ تو یہ پہلا والا جو تو ہے خاص بندے پر اتارا، تو یہ تو فا جزائیہ کا ترجمہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، تو یہ بعد والا تو دوسرے کے عاجز پن کو بیان کرنے اور ابھارنے کے لیے لایا جاتا۔ جیسے کسی کو کوئی کام آتا نہیں تو وہ دوسروں کو وہ کام سکھاتا پھرے، بتاتا پھرے، تو اس کو کہا جائے گا کہ پہلے خود تو سیکھ لو، یا ابھی ڈھنگ سے خود پڑھا نہیں ہے اور پڑھانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ پہلے خود تو پڑھ لو۔ تو مطلب یہ کہ آپ تو اس کام سے عاجز ہیں، پہلے خود آپ کیجئے اس کام کو، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے مقامات پر لفظ تو مخاطب کی مجبوری اور اس کو فعل پر ابھارنے کے لیے لایا جاتا۔ تو بتایا یہ گیا کہ اگر تمہیں قرآن پاک میں شک ہے تو تم اس جیسی صورت لے آؤ، تمہاری بات سچی ہو جائے گی، یعنی تم اس سے عاجز ہو، مجبور ہو، اور تمہیں اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے، اپنے شک کو سچا کرنے کے لیے اس جیسی صورت لے آنا چاہیے۔ تو یہ آمادہ کرنا ہوا۔ پھر اس کے آگے ہے اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو، یہ سب کا لفظ بڑھایا ہے، لفظ سب زیادہ کیا، یہ لفظ سب کہاں سے بڑھایا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کلکم یا اجمعین کا لفظ تو ہے نہیں قرآن پاک میں، پھر یہ سب کا لفظ کہاں سے زیادہ کیا ہے؟ تو یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جمع کی جب اضافت کی جائے جمع کی طرف تو وہ استغراق کا فائدہ کرتی ہے۔ جمع کی اضافت جب جمع کی طرف کی جائے تو وہ استغراق کا فائدہ کرتی ہے۔ تو شہداء یہ جمع ہے اور کم جمع ہی کی طرف اضافت کی گئی، تو اس میں شہداء میں اس قاعدے کی روشنی سے استغراق کا معنی پیدا ہوا، اسی کو ترجمہ کنز الایمان میں سب کر کے بیان کیا گیا، اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ تو ترجمہ کنز الایمان میں کئی طریقے سے خوبی ہے
جو دوسرے ترجموں میں نہیں ہے۔ تھوڑی لفظوں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم، واو حرف عطف، ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص، اصل میں کونتم ہے، تو واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، اور واوی مضموم العین ہونے کی وجہ سے فا کلمے کو ضمہ دے دیا گیا تو کنتم ہو گیا۔ فی حرف جار، ریب شک اسم ہے، من حرف جار، ما اسم موصول، نزلنا فعل ماضی باب تفعیل سے، علی حرف جار عبد، یہ واحد ہے، جمع عباد اسم ہے، نا ضمیر مجرور متصل، فأتو فا جزائیہ ہے، اور یہ ائتو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اتا یاتی اتیانن معنی ہے اس کا آنا، اور جب با صلے کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے اس کا لانا۔ یہاں یہ با کے ساتھ ہے، فأتو بصورتن، تو اس کا معنی ہے لانا۔ تو یہ ائتو فأتو ایتو جو ہے اصل میں ہے ائتیو، اضربو کے وزن پر، باب ضربہ صحیح ہے، ائتیو میں پہلے تو تخفیف کا قاعدہ جاری ہوگا میں کہ دو حمزہ اکٹھے ہیں، یعنی حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہے تو وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو ای ہو جائے گا، یا سے بدل جائے گا ای۔ لیکن فا آ گیا اس سے پہلے تو حمزہ مکسور گرے گا، تو بعد والا جو دوسرا حمزہ تھا اس لیے وہ ساکن رہے گا، یا سے نہیں بدلا جائے گا، فأتو ہوگا، فأتو۔ اگر یہ فا نہیں ہوتا تو پھر اس کو ایتو پڑھا جاتا، ای، یعنی دوسرا حمزہ ساکنہ کسرے کے بعد ہونے کی وجہ سے یا سے بدلا جاتا۔ اب جب اس سے پہلے متحرک حرف فا آ گیا تو حمزہ مکسور حمزہ امر کی ضرورت نہیں ہے، تو دوسرا حمزہ اپنی اصل حالت پر ساکن رہے گا اور فا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ایتیو، تو یا کسرے کے بعد ہے، اس کے بعد واو ہے، تو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، ما قبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد یعنی تا کو دے دی، اور پھر اجتماع ساکنین ہوا یا اور واو میں، یا کی حرکت تو ما قبل کو چلی گئی تو پھر یا بھی ساکن اور واو پہلے سے ساکن تھا ہی، تو اجتماع ساکنین ہوا تو یا گر گئی، تو پھر یہ تو بچا، تو اس طریقے سے فأتو ہوا۔ فأتو بصورت من مثلہ ودعو، واو حرف ادعو فعل امر، یہ اصل میں ہے ادعو، آخر میں دو واو ہیں، ادعو، انصرو کے وزن پر، باب نصر انصرو سے ناقص واوی ہے، ادعو۔ تو ادعو میں دو واو اکٹھے ہوئے، یعنی واو ضمے کے بعد ہے، پھر اس کے بعد پھر واو ہے، تو واو کو ساکن کیا اور اجتماع ساکنین ہوا دونوں واو کے درمیان، ایک واو گر گیا تو ادعو ہو گیا،
یہ معطل کا قاعدہ نمبر 10 ہے. اسی طریقے سے فاتو میں بھی یا واو میں جو قاعدہ جاری کیا گیا تھا تو وہ بھی قاعدہ نمبر 10 ہے کہ واو ضمے کے بعد ہو، اس کے بعد پھر واو ہو تو ساکن ہو جاتا ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء یہ یا تو شاہد کی جمع ہے، شاہد کی، جیسے شاعر کی جمع شعراء، اور یا پھر شہید کی جمع ہے، شہید کی، جیسے علیم جمع علماء. من دون اللہ ان کنتم صادقین. اب اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو منکرین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. انہی باتوں میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ کلام جو آپ اللہ کا بتاتے ہو قرآن پاک، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ خود آپ کا کلام ہے یا کسی بشر کا ہے. اسی طرح آپ اللہ کے رسول نہیں ہو. تو منکرین کے اس قول کو رد کرنے کے لیے، اس وہم و خیال کو باطل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا میں ان کو ایک چیلنج دیا. یہ چیلنج تو اس وقت ان منکرین کے لیے تھا بالخصوص، لیکن یہ ہے ساری دنیا کے لیے. ساری دنیا میں کوئی بھی اس چیلنج کو پورا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. تو یہ ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن مخاطب کر کے ان کو کہا گیا جو اس وقت انکار کر رہے تھے. اور ان کو کہا گیا کہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو تم اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، ہلکا سا کام ہے. تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو تم بھی بشر ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، تو اسی جیسی کوئی صورت لے آؤ، اسی جیسی کوئی صورت بنا لو جس میں فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ معیار پر ہو، غیب کی خبریں ہوں اور ترتیب و نظم انتہائی حسین انداز پر ہو. تو اس طریقے کی کوئی صورت بنا لاؤ. اگر تم بنا لائے تو تمہارا قول سچا ہے، تمہارا خیال حق ہے. اور اگر تم نہیں لا سکتے اور لا ہی نہیں سکتے تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ یہ بشر کا کلام ہے محض جھوٹ اور باطل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن پاک کو لے کر، رسول کی رسالت کو لے کر، تو قرآن پاک جیسی کوئی صورت لے آؤ. اور اگر نہیں لا سکتے اور لا ہی نہیں سکتے تو پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول کہا گیا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ بھی سچے رسول ہیں. تو اس میں دو دلیلیں دی گئیں، ایک یہ کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور دوسری یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اس آیت کریمہ میں
بیان کیا گیا۔ اب ترکیب ہو جائے اس کی۔ وَإِن كُنتُم، واو حرف عطف مبنی بر فتح، ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل، کانا کا اسم، میم علامت جمع، فی حرف جار، اور ریبن موصوف، ریبن موصوف، من حرف جار، ما اسم موصول، نزلنا فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور علی حرف جار، عبد مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، نزلنا کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، من حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ریب کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتینہ اسم فاعل مقدر کا، ثابتینہ اسم فاعل، اس میں انتم ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، کنتم فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط ہوا، فاتو میں جو فا ہے فا جزائیہ، اور ایتو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل، اس کا فاعل، با حرف جار، سورتن موصوف، اور من حرف جار، مثل ہی بترکیب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتتن اسم فاعل ہے یا پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر صفت ہوئی سورتن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور۔ ایک ترکیب اس کی یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ فاتو بصورتن، فاتو کا ظرف لغو اول ہے، اور من مثلہ ہی یہ ظرف لغو دوم ہے، مثل ہی میں جو ہی ضمیر مجرور ہے، اگر یہ مما نزلنا میں جو ما ہے کلمہ ما کی طرف راجع ہوگی، یعنی قرآن پاک کی طرف لوٹے گی، تو اس صورت میں من مثل ہی یہ سورتن کی صفت ہوگا اور محذوف سے متعلق ہوگا، یعنی ثابتتن سے، اور اگر من مثل ہی کی ہی ضمیر عبد نام عبد کی طرف لوٹے گی تو اس صورت میں یہ ایتو فعل امر سے متعلق ہو جائے گا۔ معنی دونوں تقدیر پر الگ الگ ہوں گے۔ اگر ثابتتن سے متعلق کر کے صورت کی صفت بناتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تم قرآن پاک جیسی کوئی صورت لے آؤ،
قرآن پاک جیسی، قرآن پاک جیسی صورت لے آؤ، حسن نظم و ترتیب میں قرآن پاک جیسی ہو، اخبار غیب میں قرآن پاک جیسی ہو، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہو، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور اگر من مثلی کی ہی ضمیر عبد کی طرف لوٹائیں گے تو معنی ہوگا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، تو پھر جس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، یعنی انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، امی ہیں، کسی انسان سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، تو پھر ایسے کسی شخص کی طرف سے جو مدرسے میں نہیں گیا ہو، جس نے علماء کی صحبت نہیں پائی ہو، کسی سے لکھنا پڑھنا کچھ نہیں سیکھا ہو، تو ایسے شخص سے آپ جو ہے قرآن جیسا کوئی کلام لے آؤ، تو پھر یہ مطلب ہوگا۔ تو بہرحال من مثلہ میں دو احتمال ہیں، من مثلہ یا تو ثابتتن سے متعلق ہو کے صورتن کی صفت ہو جائے، اور یا پھر من مثلہ یہ فاتو کا ظرف لگ دوم ہے، تو فعل امر اپنے فاعل دونوں ظرف لگ یا ایک ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ ودعو واو حرف عطف، ادعو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل، اور شہداءکم شہداءکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، ادعو کا، اور من دون اللہ یہ ظرف لغو، اور شہداءکم سے حال بھی ہو سکتا ہے، منفردین یعنی شہداء مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، اور من دون اللہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا منفردین اسم فاعل مقدر کا، منفردین اسم فاعل، ہم پوشیدہ فاعل، اسم فاعل ابن فاعل ظرف مستقر سے مل کر حال ہو جائے گا شہداء کا، ذوالحال حال سے مل کر پھر یہ مفعول بہ۔ تو ودعو فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی، یا فعل امر اپنے فاعل و مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جزا ان کنتم کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اور وہ بھی اپنے حساب سے ان کنتم صادقین، ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص، تا ضمیر اس کا اسم ہو گیا، اور صادقین اسم فاعل، اس میں انتم ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر صادقین ان کنتم کی، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، شرط ہوئی جزائے مقدر ففعلوا، تشہد میں ویسے ہی بیٹھو ففعلوا فا جزائیہ، افعلوا فعل امر، اس میں واو ضمیر فاعل، فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ یہ ان